السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج اس مسجد میں اکٹھا جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ ہمارے بزم توحید کے ذمہ داران، فاضل علماء کرام اور سامعین، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے، حالانکہ افراد کی کمی نہیں ہے، ہمارے بستیوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جس پہ ہوئی وہی ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے مجلسوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ خود ہی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً اس حساب سے، اس ناحیت سے ہم خوش نصیب ہیں۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے، جیسا کہ ابھی یہ اس رواں سال کا آخری دنوں میں ہم لوگ ہیں اور اس کے تعلق سے آپ سنے بھی ہوں گے، ممکن ہے کہ یہ خطبے میں بھی سنے ہوں گے، چونکہ یہ ایک ایسے ایام ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کے باوجود پوری دنیا اس کی اہتمام کرتی ہے۔ حقیقت دیکھا جائے تو اہتمام کرنے والا کیا، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کو دیکھ کر جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک بیکار چیز میں ہم اپنے وقت کو گنواتے ہیں، اور صرف گنوایا نہ ہی نہیں بلکہ ہم گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے، ہمارا کوئی بھی ایسا کام یا عمل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں گناہ گار بنا دے۔ ایک تو وقت کا ضیاع الگ بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیکار کاموں میں لگنا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی گناہ گار ہو جائے، تو اس سے بد نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جاننی چاہیے اس تعلق سے۔ بسا اوقات ہم انجانے طور پر بھی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں گناہ کے باعث بن جاتی ہے۔ ان باتوں کو ہمارے لیے ضروری ہے جاننی چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھا، یا میری ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ان ایام کے اندر جو ہماری مصروفیت ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ غیروں کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، یا آدمی ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے یا چھوٹی بات ہے، لیکن دیکھی جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی یہ آدمی کو شرک طرف پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے باتوں کے تعلق سے ہمیں جاننی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ آخری دن کے جو دسمبر کے جو آخری ایام ہیں، جس میں نعوذ باللہ یعنی کرسمس کا جیسے تہوار لوگ مناتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد مان لیجیے کہ نئے سال کے تہوار، یہ ساری چیزیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر انسان غور و خوض کرے گا اور گہرائی سے سوچے گا تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ ہر دن کی طرح یہ بھی ایک دن ہے، لیکن لوگ اپنی طرف سے اس کو کافی اہمیت کے حامل بنا لیے ہیں۔ اور چونکہ ہم ایسے مسلمان ہیں جو یا ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہر طرح سے غیروں سے گھرے ہوئے ہیں، یعنی کچھ ہم افراد ہیں تو چاروں طرف سے غیر ہمیں، یعنی وہ لوگ ہم کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی
ان کی تہوار ہو یا ان کے جو دوسری عبادتیں ہو، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے احتیاط برتنا اور بچنا، باوجود اس کے کہ ہمیں بچنا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں داخل ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اسی بہاؤ میں آ جائیں اور ہمارا جو کمزور ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یا ہم بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں ہی ہمارے مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ عرب دنیا میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، یعنی عرب کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان دنوں کو بڑی اہتمام کرتے ہیں، اور آپ اس کا مشاہدہ یا آپ اس کا نظارہ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کرسمس کے دن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا پھر 31 دسمبر کی رات میں کیسا وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کیسے سجاتے ہیں، اور خاص کر کے وہ درمیانی رات کہ اب ایک تاریخ ختم ہو کر دوسری تاریخ، جبکہ روزانہ ہوتا ہے وہ تاریخ، 12 بجے رات کو تاریخ بدل جاتی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ 2021 سے 22 آنے میں کوئی بہت بڑا عجوبہ تو نہیں ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ہوٹلز بک کیے جاتے ہیں، ہوٹل سجائے جاتے ہیں، رات کو جشن منایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایسے کنٹری یا ایسے ممالک میں نہیں جہاں پہ غیر رہتے ہیں یا عیسائی نصارہ رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کنٹری میں بھی اب ہونے لگے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بڑی افسوس کی بات بھی ہے یہ کہ ہم آخر کہاں جا رہے ہیں، یا ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے راتوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے، یعنی ایسے رات میں زیادہ اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل نہ ہو جائے، جہاں پہ اللہ کا شریک کیا جاتا ہے، اور اللہ کے تعلق سے اللہ کیسی باتیں کہی جاتی ہے، کوئی اللہ کا بیٹا بنا دیا، کوئی اللہ کا شریک کر دیا، کوئی اللہ ہی کہہ دیا، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہے تو قرآن مجید تو اس کا جو نظارہ پیش کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین تہس نہس ہو جائے گی، کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت دیکھا جائے تو اگر اس میں جو لوگ ملوث رہتے ہیں ان پہ تو لعنتیں ہوتی ہے، اگر ہم بھی اس میں ملوث رہ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت ہمارے اوپر بھی آ جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو جائے کہ عذاب کے نازل کی شکل میں، تو ہم بھی اسی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا ایسے راتوں سے، یعنی جس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، بے حیائیاں زیادہ ہوتی ہے، یا غلط کام زیادہ ہوتے ہیں، یا حرام کام زیادہ ہوتے ہیں، یا اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے راتوں سے آدمی کو ڈرتے رہنی چاہیے، اور اگر کثرت سے اسے توبہ استغفار کرتے رہنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسی چیز اللہ کی جانب سے نازل بھی ہو جائے تو کم سے کم آدمی بچ جائے۔ اسی لیے آدمی کو ان چیزوں پہ دھیان دینی چاہیے۔ لہٰذا تہوار کی شکل میں یہ جو مناتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے، اسی کو کرسمس کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عام پیدائش ہے، یہ یعنی ایک ایسا گروہ ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، ایک انہی کا ایسا گروہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی کس قدر بدترین یا کس قدر خوفناک بات ہے، جس کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا کہ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدًّا، یعنی پہاڑ اگر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یا پہاڑ کو اگر گویا تو گویا یا سمجھدار مل جاتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ، یعنی زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ لوگ ایک تہوار کی شکل میں منا لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا نادانی طور پر یا انجانے طور پر بھی ہم اس میں شریک نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جاننی چاہیے کہ کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی کرسمس کے تعلق سے جو ہے یہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ان دنوں میں پیدائش ہے، اور نہ جس چیز کو لوگ مانتے ہیں وہ درست ہے۔ لہٰذا پہلی فرصت پہ ایک جھوٹ کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔
صرف سراسر جھوٹ ہے، بلکہ ان کے اپنے میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے ریسرچ جو ہے وہ لوگ اپنے انسائکلوپیڈیا میں اس بات کا ظاہر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن یہ نہیں ہے، کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ 25 دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا پہلے جھوٹ ہے یہ، اور اسی جھوٹ کو پروموٹ کرنے والے گویا کہ اب جو ان کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ سب کے سب گویا کہ جھوٹے ہو گئے۔ بلکہ ہم تو اس میں اگر اس طرح سے ہم لوگ اگر اس طرح سے لگتے ہیں ان کے پیچھے یا کوئی بھی شریک ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا، ایک بہت بڑے جھوٹ کو گویا کہ ہم پھیلا رہے ہیں، حقیقت اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سے کے مطالعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ پیدائش یعنی دسمبر میں نہیں ہوئی ہے، اس طرح سے قرآن مجید نے کہا، یعنی جو اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے سورہ مریم کے اندر جو باتیں کہی گئی ہے یا مریم علیہ السلام کو جو باتیں بتائی گئی ہے حضرت مریم کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے یا مفسرین لکھتے ہیں، اس سے ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دراصل ایسے ٹھنڈ کے دنوں میں نہیں بلکہ گرمی کے دنوں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جیسے مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم فلاں پہاڑی کی طرف نکل جاؤ اور وہاں پہ اس طرح سے ہوگا، تو وہاں پہ کھانے کے تعلق سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ، یعنی تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ گے تو اس سے کھجور گریں گے، اور اسی سے رطبًا جنیّا یعنی پکی ہوئی کھجور۔ اور کہا جاتا ہے کہ کھجور کا موسم کب ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے بہت سارے مفسرین نے نکالے ہیں تاکہ ان کا توڑ ہو یا ان کا جواب دینے کے لیے کہ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو وہ دراصل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور فلسطین وغیرہ میں ٹھنڈی تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسے ٹھنڈ کے موسم میں کوئی جنگل کی طرف جانا جہاں پہ ولادت ہو تو یہ خود ہی ایک آدمی کا عقل سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے باتیں ہسٹری یا تاریخ میں بتائی جاتی ہے۔ بہرحال ان کے لوگ بھی اس کو انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی کئی باتیں آئی ہیں کہ قرآن حدیث کی دلیل یا قرآن حدیث کے اندر اس طرح کی باتیں، تو سب سے پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا، چونکہ ان کی پیدائش ایسی ہوئی ہے کہ بغیر باپ کے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح حضرت جبریل کے ذریعے پھونکوایا اور اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اسے دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جہاں پہ سسٹم ماں باپ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہاں پہ بغیر باپ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے بغیر ماں باپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے بغیر ماں باپ کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ، تو کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس کو بیٹا بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی یعنی ایک بدترین گناہ کا شکل اختیار کر لیا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرسمس کا ڈے منانے کا تعلق کہاں سے شروع ہوا، 4 صدی کے بعد یعنی 400 سال کے بعد وہاں کے پادریوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک تہوار کی شکل دے دیا اپنے بزنس کے لیے، تاکہ وہ کیا کرے، اس میں خوب اچھا سے بزنس کریں گے اور ان کی اچھی تجارت چلے گی، اور ایک جھوٹ کو پروموٹ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پھیلا دیا۔ لہٰذا نہ تو تاریخ سے ان کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی کتابوں سے کوئی دلیل ملتی ہے، اور نہ قرآن حدیث بھی اس تعلق سے کچھ باتیں کہتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی جھوٹی بات ہے جس کو آج پوری دنیا یعنی اس قدر اس جھوٹ کو پروموٹ کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا کہ دنیا پوری کے پورے اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اب اسی طرح سے تو ایک ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسے تہوار میں یا اس کو جنہوں نے اس کو تہوار کے نام سے جانتے ہیں، کیا ایسے تہوار میں مسلمانوں کو شریک ہونی چاہیے یا پھر کسی شکل میں وہ شریک ہو جاتے ہیں کیا؟ اس کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل کود میں اور تہوار کی شکل میں مناتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تہوار کے دن 2 ہی رکھا ہے، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کو روکا، اور اس کے بعد یہ تہوار جو رمضان کے بعد عید الفطر اور قربانی میں عید الاضحیٰ کے طور پہ منائی جاتی ہے، یہ 2 ہی تہوار ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ من صنع نیروزن و مہرجان، یعنی اس طرح سے جو ان کے جو دن ہوتے ہیں، اگر کوئی اس طرح سے
مناتا ہے اور اگر توبہ سے قبل اگر مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، یعنی جو ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے یا اس طرح سے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک بڑا گناہگار ہو گیا ہو۔ اگر توبہ کے بغیر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا توبہ کے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، یعنی تم پرہیز کرو اللہ کے دشمنوں کے تہواروں سے۔ اللہ کے دشمن یا جو اس طرح سے مناتے ہیں ان کے تہواروں سے تم کیا کرو؟ پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب وہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ، کون لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ڈائریکٹلی تو اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی نادانی طور پہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں تحفے تحائف لین دین کرنے والا شامل ہو جاتا ہے، مبارکبادی دینے والا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کوئی اگر ہمیں ہیپی کرسمس کہہ دیا اور ہم نے اس کے ریپلائی میں وہی کہہ دیا، یا اس کے دوسرے الفاظ سیم ٹو یو کہہ دیا یا تھینک یو کہہ دیا یا آپ کو بھی ویسے ہی کہہ دیا، تو ہم اس کے اندر ہم بھی شریک ہو گئے، یعنی گویا کہ ہم بھی اس بات کی تائید کر لیے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے غیر مسلم دوست احباب رہتے ہیں، تو وہ لوگ ہم کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ اب اس پہ آدمی کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اس کو سمجھا سکے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ دعوت دین دے دے۔ اگر نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کا ریپلائی میں کچھ نہ کہے، ورنہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جائے گا۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم کہہ دیے کہ ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیتے ہیں کہ تھینک یو کہہ دیے یا پھر سیم ٹو یو کہہ دیا۔ ہیپی نیو ایئر کے ٹائم میں دیکھیں گے آپ کی دکانوں میں آ کر بہت سارے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اگر ہم سیم ٹو یو کہہ دیے یا اس طرح سے آپ کو بھی مبارکبادی ہے کہہ دیے، تو ہم بھی اس میں شریک ہو گئے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن باریک سی بات ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اسی طرح سے تحفے تحائف کی تقسیم کرنا یا ان کے دیے ہوئے چیزوں کو استعمال کرنا یا کھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شریک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے مان لیجیے کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، اگر وہ خاص اسی کے لیے لایا ہے، یعنی انہی دنوں کے تعلق سے جو لوازمات ان کے ہوتے ہیں یا جو وہ اس ایسے تہوار میں استعمال کرنے والی چیز ہے، اگر اس کو لا کر وہ لوگ بیچتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ ایک کفر کا کیا کیا، یعنی تائید کیا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اندر اس میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ لہٰذا اس نیت سے نہیں، بلکہ آدمی ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنا روزانہ کا جیسے بزنس کرتا ہے، اگر اسی طرح سے بزنس کر رہا ہے، کوئی اس کے دل کے اندر کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی چیزوں کو نہیں لایا جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے ان کے پوجے پاٹ میں یا اس طرح سے عبادتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو انہی دن لگائی جاتی ہیں، تو ان سے اجتناب کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی گناہگار ہو جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس میں کئی بڑی بڑی گناہوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ 25 دسمبر وغیرہ یا کرسمس وغیرہ منانے کے تعلق سے یہ کتنی بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو چند باتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، یا عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس چیز کو آج پوری دنیا کے اندر اس طرح سے پھیل گیا ہے۔ تو جہاں اگر ہم مانتے نہیں ہیں اس چیز کو، لیکن اگر ان کی تہوار میں جس چیز کو منا رہے ہیں کہ ہم اگر اس میں شریک ہو گئے، تو گویا کہ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہو گیا۔ لہٰذا یہ بہت باریک چیز ہے، اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں عقیدے کے تعلق سے یہ ایک بہت باریک چیز ہے عقیدہ، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں آدمی شرک میں پڑ جا سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا، ابن اللہ وغیرہ، اللہ کا بیٹا یا پھر وہ اللہ، تو یہ ساری چیزیں اسی عقیدے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی چیز اس کے اندر آ گئی جس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ لوگ جس تہوار کو مناتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی، یعنی جب جو گروہ ان کو اللہ مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی پیدائش ہو گئی اس دن 25 دسمبر کے دن، ان کا کہنا یہی ہوگا کہ آج اللہ کی پیدائش کے دن ہے، یا پھر اللہ کے بیٹے کی پیدائش کے دن ہے، کیونکہ دونوں کو لوگ مانتے ہیں۔ ایک گروہ ان میں ایسے ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو گویا کہ اگر وہ لوگ اس کے
یوم پیدائش منا رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کا بیٹا ہو گئے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے خود ہو گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو صاف طور پر منع کر دیا ہے۔ نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بہت بڑی یعنی ایسی سورہ ہے یہ کہ توحید پہ بہت مضبوط اور بہت پختہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ نہ تو اللہ کی اولاد ہے، نہ تو اللہ کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ کسی کو پیدا کیا، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے، لہٰذا یہ اس دن کے منانے میں جو مناتے ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی نہ کسی شکل میں ان کی تائید کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے گناہ ہمارے اوپر بھی آ جائے گا جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور بسا اوقات انسان کے عقیدے کی وجہ سے وہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ گویا کہ شرک میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ ایک بہت باریک چیز ہے۔ آدمی کے عقیدے کے اعتبار سے اس کے اعمال کے قبول اور اس کے رد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو جھٹلانا اور کافروں کو سچ بتانا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے کہہ رہا ہے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے۔ تو اگر اس چیز کو داخل کرتے ہیں اور منایا جاتا ہے تو ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اور کفار کی تائید کر رہے ہیں اور کفار کو سچ بتا رہے ہیں۔ یہ ساری باریکیاں اس سے اندر نکلتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے گویا کہ اس سے اور ایک باریک مسئلہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے جھٹلا دیا، یعنی جو لوگ اس چیز میں پڑھتے ہیں یا جو مناتے ہیں، خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب تو اس چیز سے واقف ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں یا اسلام کے اندر ہے، اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس سے ایسا ہوا کہ قرآن کو بھی ہم نے جھٹلا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا بیٹا کا پیدا ہوا تو اس کا مطلب کہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے یہ آپ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا بنایا تو پیدائش کس سے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے عورت سے، تو انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ کی بیوی بنا دیا۔ اللہ یعنی اتنی باتیں اس سے آ رہی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، جبکہ اس کا کوئی ہمشیرہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمشر نہیں ہے، اس طرح سے۔ تو گویا کہ اس کے اندر سے یہ باتیں آ جا رہی ہے، تو کس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اس میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا اولاد مقرر کرنا گویا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس تعلق سے ہم سب کو پتہ ہے۔ اس طرح سے کئی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں کسی بھی شکل کا ہمیں شریک نہیں ہونی چاہیے، یا مسلمانوں کو کسی بھی شکل میں اس میں شریک نہیں ہونی چاہیے، نہ تو مبارکبادی دینے میں، نہ تو اس کا رپلائی دینے میں، بلکہ ایسے دنوں سے خوف کھانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ایسے دنوں کی کوئی اہمیت، کوئی خصوصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چاہیے کہ آدمی جیسے نارمل لائف میں رہتا ہے وہ اسی طرح سے اپنے لائف کو اس دن بھی گزارے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں گے کہ 1 جنوری جیسے آتے ہی سب پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں یا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا ہے نا، نیا سال ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ زندگی کے 1 سال میرے اور کم ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنی چاہیے تھی؟ محاسبہ کرنی چاہیے تھی کہ ہماری زندگی کے 1 سال کم ہو چکا ہے، ہم قبر سے 1 سال پہلے قریب پہنچ چکے ہیں۔ زندگی کے جو عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا 1 سال اس سے گھٹ گیا ہے۔ گزشتہ سال میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا محاسبہ کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم اس کے لاہ عمل تیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے ہمارا کیسا زندگی شروع کریں گے یا کیسا گزاریں گے، یا ہماری عبادتوں میں کتنی بڑھوتری آئے گی، یا ہم کیا اچھا کام کریں، اگر کوئی لاہ عمل بناتا ہے تو اچھی بات ہے، نہ کہ اس دن خوشی منانے کے دن ہے بلکہ رونے کے دن ہے اس دن۔ بلکہ آدمی کو کوشش کرنی، یعنی آدمی کو افسوس کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ چھوڑا، اللہ کے لیے کیا بھیجا، اللہ کے لیے ہم کیا عبادتیں ہم نے کی ہے۔ اسے محاسبہ کا دن ہے۔ لیکن دیکھیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو یعنی لہو و لعب میں گزارتے ہیں، جبکہ اسلامی تہوار کا نتیجہ آپ دیکھیں گے یا اس کا اسلامی تہوار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے۔
یعنی اللہ کی عبادت میں گزارے، غریبوں کی مدد کرے، غریب دکھیوں کی دیکھ بھال کرے، اسی طرح سے سب کو شریک کرے، اور یہاں پہ امیر غریب کے اندر فرق نہ کر کے سب کچھ، یہ اسلامی تہوار کا یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ کی اور مزید عبادت کی جاتی ہے، اس دن اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے تہوار ایسے ہیں، دوسرے کے تہوار آپ دیکھیں گے لہو و لعب میں گزرتے ہیں، شراب و کباب میں گزرتے ہیں، اور اس طرح سے طرح طرح کے برائیوں اور بے حیائیوں میں گزرتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا تہوار ہوا؟ تو خیر یہ تو غیر اللہ کا یا غیر کا ہے، لیکن ہم جب اس میں اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس دن یعنی 1 جنوری کے دن بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلی فرصت یہ ہے کہ اس دن کو وہ لوگ لہو و لعب بن کر دن بنا لیا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے کہیں تو اس کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے۔ کون ایسا متقی پرہیزگار ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں جا کے نماز پڑھتا ہوں؟ ممکن ہے کہ 100 میں اگر 1-2 نکل گئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس دن کیونکہ اس کی دوستی یاری ہی ایسی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جن کا تعلق مسجد سے نہیں رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ایک جمگھٹا ہو کر وہ جاتے ہیں اور لہو و لعب میں اپنا دن کو گزارتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو یعنی چیلنج کرتے ہیں یا برائی کرتے ہوئے، لہٰذا ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں خاص کر کے غور کرنی چاہیے کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا اسلام یا شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزوں میں ہم کیوں پڑیں گے؟ ایسی چیزوں میں ہم کیوں پڑیں گے اور کیوں ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہوں گے؟ یہ قربانی کا نام ہے، یعنی جب پوری دنیا عیش و آرام میں مستی میں ڈوبی رہتی ہے تو ایسے میں اپنے آپ کو بچانا یا شریعت کے مطابق اپنے آپ کو لگانا یا شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یا خاص کر کے وہ دن جس دن برائیاں زیادہ ہوتی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا اور توبہ استغفار کرنا، یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ خوف سے آدمی لرزہ ترسا ہو جانی چاہیے، ڈر جانی چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مخلوقات کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یا جس طرح سے لوگ عقیدہ ہے یا جن چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، گویا کہ آسمان زمین پہاڑ یہ بہت بڑے بڑے مخلوقات اگر ان کو قوت گویائی مل جاتی یا ان کو سمجھ ہو جاتا، اللہ اگر ان کو دے دیتا وہ طاقت دے دیتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جاتے، پھٹ پڑتے، یعنی خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ کا خوف ہے بھی تو بہت کم، اور بہت کم لوگوں کے اندر یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں، اور ہو بھی جائے گا اگر عقیدے کی طور پہ خرابی آ گئی اور ہم سب جانتے ہوئے اس طرح سے اگر کرتے ہیں تو ہمارے اعمال ضائع ہونا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنی چاہیے اور ایسے چیزوں کو ایوائڈ کرنی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے دوست احباب کے اندر ان چیزوں کے تعلق سے بتانی چاہیے، ایک اویئرنیس لانی چاہیے۔ اور میں سنا ہوں کہ شاید آپ لوگ اس طرح سے پمفلیٹ وغیرہ بنانے والے ہیں، بہت اچھا کام ہو، بنانی چاہیے، لوگوں کو تقسیم کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، وہ جانے کہ یہ کیا چیز ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے اندر، کس طرح سے ہم ایمان سے یعنی بے دخل ہو جاتے ہیں، ایمان سے کیسے نکل جاتے ہیں، کیسے ہماری عقیدے کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ ایسے چیزوں کو پروموٹ کرنی چاہیے، اور ایسا کام یعنی جب وقت پہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یعنی مان لیجیے ابھی سارے لوگ اسی چیز میں لگے ہوں گے، یا یہ ابھی ماحول بنا ہوا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے، 25 دسمبر ہے، اب ایک بڑی تعداد بہت بڑا طبقہ اس کو مناتی ہے۔ ایسے موقع پہ جان کر یا انجانے طور پر بہت سارے مسلمان بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو اویئرنیس لانے کے لیے جو طریقے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، پمفلیٹ وغیرہ چھاپنا، درس و دروس کرنا، تقریروں کو سوشل میڈیا میں بیان کرنا چھوڑنا، تاکہ جس شکل میں بھی ہو اس طرح سے لوگوں کے اندر، لوگوں کے کانوں میں یہ بات جائے۔ یقیناً اگر اویئرنیس آئے گا تو لوگ کیا کریں گے، اس سے بچیں گے۔ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہونے کے بعد ضرور وہ بچنے کی کوشش کرے گا، اور ایک ماحول بنے گا کہ برائیوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جس کی خصوصیت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر۔ اور یہ نہی عن المنکر جو ہے برائی سے روکنا، اور خاص کر کے ابھی کے چند دن یہ بہت بڑے تعداد میں برائی میں لوگ ملوث ہو جائیں گے۔
لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی قوت ہے اور جتنا طاقت اللہ نے دیا ہے، اپنی پوری چیزوں کو اس میں لگا دینی چاہیے تاکہ ہو سکے کہ ہمارے اس محنت سے یا ہمارے اس عمل سے، اس کوشش سے چند لوگ برائیوں سے بچ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو، چونکہ واضح حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی جب تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر تمہاری اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ اگر ہمارے دل کے اندر بھی یہ نہیں آئے گا تو گویا کہ ہم ایمان کی کس درجے پہ ہیں ہم خود اپنے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا آخری بات میں کہہ کر آپ کے سامنے یعنی اس بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ نمازی بنا لینے سے اللہ تعالیٰ خود اس کے ضامن بن جاتا ہے۔ قرآن کے ذریعے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم جتنی برائیوں کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں یا جتنے داخلہ ہمارا ہو رہا ہے، یہ سب کا نتیجہ اگر دیکھا جائے تو نماز سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی جب پختہ نمازی بنتا ہے، نماز کو نماز کی طرح قائم کرتا ہے، یقین مانیے ساری برائیاں خود بخود اس سے دور ہو جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے اسے بچا لے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر پختگی آئے گی تو برائیاں خود بخود دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے بھی ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے دوری کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم طرح طرح کی برائیوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ چونکہ موقع ایسے ہی تھا اس بات کے تعلق سے بولنے کا، میں ایک دوسرے عنوان پہ تیاری کیا تھا کہ منہج نبوت پہ نوجوانوں کی جو تربیت ہوئی ہے اس کے تعلق سے میرے پاس ایک آرٹیکل ملا، لیکن اچانک مجھے ایسا لگا کہ یہ کبھی اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کا جو چل رہا ہے یا ابھی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ممکن ہے کہ دو چار باتیں اس پہ اگر ہو جائے گی تو شاید ہم سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ موقع محل کے اعتبار سے باتوں کے اندر اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا میں اس چیز کے تعلق سے کچھ جو بھی میرے ذہن میں بات تھی یا جو مطالعہ کیا تھا میں آپ کے سامنے بتایا۔ چونکہ بہت گہرائی علم تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں، یا اس کے اندر بس موٹی موٹی بھی باتیں ہم اگر جان جاتے ہیں کہ یہ غیروں کا ہے، یہ دن بہت ہی یعنی یہ جو مناتے ہیں یہ لوگ یا جو کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی بدترین گناہ ہے اور عقیدے کے اندر خرابی ہے، اگر ہم اتنی باتیں بھی جان لیں گے اور اپنے آپ کو اگر بچانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ لہٰذا ایسے دن کے اندر کچھ کرنے کا کام، ایک دو بات ایسے ہیں جیسے مان لیجئے کہ ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، وہ لوگ وش کرتے ہیں اور ہم کو مبارکبادی بھیجیں گے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر یا وہ ایک دن ان سے ہم کوئی رابطہ نہ رکھے، ان کے واٹس ایپ وغیرہ بھی چیک نہ کریں، اسی طرح سے ان سے دوری بنائے رکھے۔ میں تقریباً اس طرح کے کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں اسکول میں سارے کے سارے غیر ہیں، اب وہ 1 جنوری کے دن اکثر ایسا ہوگا سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان سے دور رکھوں اور بچوں کے ساتھ مصروف رہ جاؤں کلاس کے اندر، تاکہ مجھے وہ کوئی کہہ نہ سکے۔ چھٹی ہوتے ہی وہاں سے گھر چلے جاؤ، دوسرے دن ہوتے ہوتے یہ ساری چیز ختم ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے دوسرے دن کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے، چونکہ ہم تو وہاں اس کے باوجود بھی 2-4 کہہ دیتے ہیں تو خاموش رہنا پڑتا ہے، چونکہ ہم اس کا رپلائی کچھ نہیں کریں گے یا پھر ان کو سمجھانے کا اب الگ الگ ماحول ہوتا ہے، بہت ساری باتیں کہہ دیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو ایک بدترین طرح کے گناہ ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت سے بخشے۔ میں بزم توحید کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کہ انہوں نے جو بزم کا انعقاد کیا ہے، یقیناً یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ چند نوجوان ہی صحیح ہے لیکن ان کے اندر وہ جذبہ ہے اور چند ہی سے کام ہونے والا ہے، بہت بڑی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے لیکن کام کرنے والے چند ہی ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کے منصوبات جو ہیں منصوبے جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بزم کے ذریعے بڑے بڑے کام
کاموں کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر خلوص پیدا کر اور ان کی اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت نواز اور اس کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.